إياكم بآياته وذكر الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، پچھلے جمعہ ہم نے ذکر کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا موضوع سورہ احزاب کی وہ آیت ہے جو بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے اور ہر مسلمان کو یاد ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دو احکامات ہیں۔ اے ایمان والو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور ان پر سلام بھیجو۔ صلاۃ کا یہ جو لفظ اعلیٰ کے صلہ کے ساتھ آتا ہے نا، صلاۃ اعلیٰ، تو اس کے تین مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک مفہوم ہوتا ہے کسی پر مائل ہونا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اسے قریب کرنا۔ دوسرا مفہوم ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، اور تیسرا مفہوم ہوتا ہے کسی کے لیے دعا کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو آپ بھی ان پر صلاۃ بھیجو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، آپ کو اپنا قرب بخشتا ہے، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ آپ کی تعریف کرتا ہے۔ صلاۃ کا لفظ جب اللہ کے ریفرنس سے استعمال ہوگا تو اس کا یہی مطلب ہوگا، اور صلاۃ کا لفظ جب فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے بھی آپ کا قرب چاہتے ہیں اور انسان بھی آپ کے قرب چاہتے ہیں، اور انسان اور فرشتے بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک تیسرا مفہوم بھی داخل ہو جائے گا کہ فرشتے اور انسان آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے، کہ اللہ ان کے درجات بلند کر دے، اللہ ان پر رحمتیں بھیج دے۔ تو صلاۃ کا مطلب جب اللہ کے ریفرنس سے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو قریب کیا، اپنا قرب بخشا، اللہ نے آپ کی طرف توجہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی۔ اور جب بندوں کے حوالے سے ہوگا تو اس میں دعا کا پہلو غالب ہوگا کہ بندوں نے آپ کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ان کو قرب بخش دے اور ان پر رحمتیں نازل کر دے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں صلاۃ پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجیے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آپ پر کیسے صلاۃ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ درود سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور وہ حدیث کی کتابوں میں کم و بیش اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے درود پڑھا کرو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب اس درود میں سب سے پہلی جو چیز سکھائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی طرف سے ایک عاجزی کا اظہار ہے، بے بسی کا اظہار ہے۔ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ تم درود پڑھو، صلو علیہ، لیکن بندہ اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار کرتے اور بے بسی کا اظہار کرتے کہ اللہ مجھے نہیں پتا کیسے درود پڑھوں، مجھے نہیں پتا کیسے سلام پڑھوں۔ تو جو درود سکھایا گیا اس کی ابتدا ہوتی اللہم، اے میرے رب، اے میرے الہ، صلی علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دے۔ یعنی اپنی ذمہ داری جو اللہ نے مجھے دی ہے میں شفٹ کر رہا ہوں اللہ کی طرف واپس، کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ آپ کا حق ادا کروں، مجھے آپ کی شان کا علم نہیں ہے، مجھے آپ کے مقام کا علم نہیں ہے، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ میری عاجزی ہے، یہ میری بے بسی ہے۔ اس لیے اللہ میری طرف سے بھی تو ہی ان پر درود، تو اپنی طرف سے تو بھیج رہا ہے لیکن میری طرف سے بھی تو ہی میرا یہ فرض ادا کر دے۔ یہ بندے کی طرف سے ایک عاجزی کا اظہار ہے، بے بسی کا اظہار ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ہم آپ کے مقام کی کما حق ہو پہچان نہیں کر سکتے، اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ پہ کوئی رحمت بھیج سکیں یا آپ کے لیے کوئی درجے میں اضافہ کر سکیں۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ اس لیے ہم اس بات کو اللہ کی طرف ریفر کر دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائی کہ تم اللہ سے دعا مانگا کرو۔ دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پسند نہیں کیا کہ مجھ پر درود پڑھو، بلکہ اپنے ساتھ اپنی آل کو شریک کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ فرمایا یوں پڑھا کرو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا دیکھیے، ایک لفظ ہوتا ہے اہل یا اہل البیت، ایک گھر والوں جسے ہم اہل بیت کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے آل، ان دونوں میں فرق ہے۔ اہل البیت سے مراد ہوتا ہے گھر والے، اور گھر والوں میں کون ہوتا ہے؟ ازواج ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، ذریت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت، یہ نہیں کہا گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ اگر صرف اہل بیت کی بات ہوتی تو وہ محدود ہو جاتا۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل سے مراد صرف اہل بیت نہیں ہے، بلکہ آل سے مراد فالوورز ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ساتھ دینے والے ہیں۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پہلا مصداق تمام صحابہ کرام ہیں، وہ آپ سے آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو فالو کرنے والے تھے، آپ کا اتباع کرنے والے تھے، آپ کا ساتھ دینے والے تھے۔ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا وہ آپ کا فالوور ہے، وہ آل میں شامل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس رحمت کو، اللہ کے اس کرم کو، اس بہت بڑے درجے کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اپنی ذات تک محدود نہیں کیا، بلکہ اپنی ساری امت کو اس میں شامل کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ، اپنے فالوورز کے ساتھ۔ تیسری بات اس میں یہ سکھائی گئی کہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کرو بطور مثال، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اگر غور کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کیا مقام حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی کہ ان کو بطور مثال بیان کیا جائے۔ اس وقت جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان سب کے ماننے والے حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتے ہیں۔
اور قرآن کے ماننے والے بھی حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم و متفق علیہ شخصیت ہے جن پر یہود بھی یقین رکھتے ہیں، جن پر نصارہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور جن پر مسلمان بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ قرب قیامت تک وہ وقت آئے گا جب اس دنیا کے اندر غالب اکثریت اور تمام ادیان وہ محمد الرسول اللہ پر بھی متفق ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ تو یہ وہ مقام ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے رکھا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب متفق ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سب ایمان لیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ جو صلاۃ ہے یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس پر فقہا میں اختلاف ہے کہ درود پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، لیکن یہ فقہی اختلاف ہے۔ اس کے فضائل میں کسی پر کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں تشہد میں درود پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان کا موقف ہے کہ نماز کی تشہد میں درود پڑھنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نامکمل نہیں ہوتی۔ فقہا کے اس بات میں اتفاق ہے کہ کسی مجلس میں جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ پر درود پڑھنا واجب ہے، سب پر لازمی ہے، اور جب بار بار آپ کا ذکر خیر ہو تو پھر پڑھنا سنت ہے اور افضل ہے، لیکن کم از کم ایک دفعہ پڑھنا کسی مجلس میں جہاں آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام نامی لیا جائے، تو یہ لازمی اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس پر درود پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کسی پیغمبر یا کسی ولی یا کسی بڑے کے لیے نام لے کر اللہم صلی علی فلان یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے کہ جس کے لیے ہاں سلام ہر نبی پر بھیجا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم کسی نبی کا نام لیتے ہیں، مثلا حضرت نوح تو کہتے ہیں علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو سلام نبی پر، کسی بھی نبی پر، سابقہ نبی پر بھیجا جا سکتا ہے، لیکن درود صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام کے ساتھ ہے، باقی بن جملہ سب کے لیے اجتماعی طور پر وہ الگ بات ہے۔ وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین، تو ان میں سب آ جاتے ہیں۔ درود کے فضائل کیا ہیں؟ تو اس پر احادیث موجود ہیں اور صحیح احادیث موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، مہاجر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دور ایسا آیا کہ منافقین کی شرارتیں بڑھ گئیں، اور ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کوئی منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے، لہذا ہم نے آپ کے ساتھ پہرے کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑا جائے اور کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ رہے۔ تو ہم نے آپس میں ڈیوٹیاں تقسیم کر لیں کہ فلاں سے فلاں وقت تک فلاں و فلاں۔ یہ صحابہ کا ایک احتیاط تھی، محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں میری ڈیوٹی تھی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور کے بالکل باہر بیٹھا ہوا تھا، مستعد کہ اگر آپ اپنے گھر سے کسی کام کے لیے باہر تشریف لائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے اور تیزی سے ایک طرف چلنا شروع کر دیا، تو میں آپ کے پیچھے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ نے طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ میرے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے، اپنے رب سے کے پاس تو نہیں چلے گئے۔
اور اس خیال سے میں رونے لگ گیا، مجھے رونا آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی تو مجھے بلایا اور کہا اے عبد الرحمن کیوں روئے؟ تمہارے رونے کی آواز سنی میں نے، تو میں نے اپنے دل کی بات بتا دی کہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے تو خوف لاحق ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ جو شخص آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 نیکیاں اسے دے گا، 10 درجے بلند کر دے گا۔ تو میں نے شکر کے طور پر اتنا طویل سجدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مجھے دیا اور میری امت کو یہ اعزاز دیا کہ وہ اس پہ درود پڑھیں گے تو اللہ اتنا خوش ہوگا اور اللہ اسے قبولیت بخشے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی ہیں۔ صحابہ کرام بڑے حریص تھے اس لحاظ سے کہ وہ رسول اللہ سے پوچھیں اور نیکی میں سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں اور وہ کام کریں جو کہ ان کے لیے آخرت میں ایک نمونہ بن جائے۔ اور یہ حضرت ابی وہ ہیں جو قاری قرآن ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں تراویح کا امام مقرر کیا۔ تو وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں، مجھے سکھائیے، مجھے مقدار بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس وقت تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی دعا کے 4 حصے کیے، ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور اپنی ضرورتوں کو مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے لیکن اگر میرا حصہ بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب کے بعد میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، آدھا حصہ استغفار کروں گا اور حاجتیں مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے لیکن اگر میرا حصہ اور بڑھا تو اور اچھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں، حوار کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، ان کے شوق کا اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک تعلق ہے اپنے اصحاب کے ساتھ اور اس میں محبت جھلک رہی ہے، اس میں ایک خوبصورتی ہے، ایک تعلیم کا انداز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی نے کہا یا رسول اللہ اب کے بعد میں اپنی دعا کے 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور ایک حصہ اللہ سے مغفرت مانگوں گا اور اپنی حاجتیں مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے لیکن اگر میرا حصہ بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں اپنی ساری کی ساری دعا صرف آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں اللہ سے استغفار کی بھی ضرورت نہیں ہے اور حاجتیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے گناہوں سے بھی باخبر ہے، معاف کر دے گا، تمہاری ضرورتوں سے بھی باخبر ہے، تمہیں سب کچھ دے دے گا۔ دیکھیں کیسا انداز ہے تعلیم کا اور شوق دلانے کا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، ویسے انسان کسی جگہ پھنس جائے، اسے راستہ نہ مل رہا ہو، پریشانیوں نے اسے گھیر لیا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کشائش پیدا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے بند دروازے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہیں جھگڑا ہو رہا ہو، لوگ غصے کی حالت میں ہو، وہاں کوئی شخص درود پڑھنا شروع کر دے، ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا حکم دیا گیا سلام کا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر سلام بھی بھیجا کرو۔ یہ سلام کیا ہے؟ سلام کا ایک معنی ہے
نقائص سے پاک ہونا. سلام جو ہے نا، السلام، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. الملک القدوس السلام. تو اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے، منزہ ہے، اس لیے وہ سلام ہے. تو نقائص سے پاک ہونا. اور سلامتی، سراسر سلامتی، امن، عافیت، عدم مخالفت، صلح، یہ ساری اس کے اندر چیزیں شامل ہیں. اسی لیے جب بندے اپنے رب سے ملاقات کریں گے نا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اس دن، تو ان کا جو تحیہ ہوگا، ان کا جو پہلی بات ہوگی، گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ سے، وہ سلام ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے. جنتیوں کے بارے میں فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. جنت میں ان کا جو پکارنے کا انداز ہوگا وہ سبحان اللہ ہوگا، اور ایک دوسرے سے جو گفتگو ہوگی وہ سلامتی پر مشتمل ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں یہ لوگ نہ لغو بات سنیں گے نہ گناہ کی بات. لغو بات کہتے ہیں بیہودہ بات کو، اور تأثیم کہتے ہیں گناہ کو. تو نہ وہ گناہ کی بات سنیں گے نہ کوئی اور بیہودہ بات سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما. لغو کے بارے میں مقابل بھی سلام استعمال کیا، اور تأثیم کے مقابلے میں بھی سلام استعمال کیا، کہ وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ان کی گفتگو میں سلام ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا جو ذکر کیا، فرمایا سلام علی نوح فی العالمین. سلامتی ہو نوح پر تمام جہانوں میں. سلام علی ابراہیم. سلامتی ہو ابراہیم پر. سلام علی المرسلین. سلام علی الیاسین. اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مارا جاؤں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں. حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے ساتھ سلام کا یہ جو تعلق ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اسی سلام کے بارے میں فرمایا کہ وسلموا تسلیما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجا کرو. یہ سلام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نقائص سے پاک ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیروں ہیں، آپ کے تابع ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، اور ہماری طرف سے آپ کو کوئی گرم ہوا نہیں آئے گی. ہماری طرف سے آپ کو عافیت ہی عافیت ہے. ہماری طرف سے آپ کے لیے سلامتی سلامتی. اور اگلی بات جو آخری ہے، اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ میں نے پچھلے جمعے بھی کہی تھی کہ میں کیا، میری اوقات کیا، امتی کی اوقات کیا ہے. اگر ہم کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمارا ایک سلام ہے، ایک کوشش ہے جو رسول اللہ تک پہنچ گئی. لیکن اس کے جواب رسول اللہ ضرور دیں گے، اس لیے کہ سلام کرنا تو سنت ہے، ورد الفریضہ، اس کا جواب دینا یہ ضروری ہے. قرآن کہتا ہے. تو جب ہم کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب آئے گا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جب مجھ پر رسول اللہ سلام بھیج دیں اور میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کر دیں اور میرے لیے اللہ سے برکت کی دعا کر دیں، پھر مجھے کوئی دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر میرے لیے کوئی تنگی ہو سکتی ہے؟ پھر میرے لیے کوئی نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ جس کے لیے رسول اللہ کی زبان مبارک سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی، اللہ تعالیٰ میری روح میری طرف لوٹا دیتے ہیں اور میں اس کے جواب دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود و السلام کے اس تعلق کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.